فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ ملک کی کئی ریاستوں میں آپریشن لوٹس چلانے والی بی جے پی نے مدھیہ پردیش میں بھی اس کا آغاز کر دیا ہے۔ کانگریس نے ریاست میں رات کی تاریکی میں بی جے پی پر جمہوریت کا قتل کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے 8 اراکین اسمبلی کو بی جے پی نے جبراً ہریانہ کے ایک ریزورٹ میں قید کر رکھا ہے۔ وہیں دگ وجے سنگھ نے بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کالے دھن سے اراکین اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 4 اراکین اسمبلی بی جے پی کے قبضے سے باہر نکالے جا چکے ہیں۔ ہمیں معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کا لالچ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور پرسوں ہی میں نے اس کی پول کھول دی تھی۔ ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، اتنا پیسہ آ گیا، اہم اور اہنکار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کو اگر چھاپا ڈل جائے امت شاہ کے گھر پہ یا بھاجپا کے دفتر میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کالا دھن ملے گا جتنا اور کہیں نہیں مل پائے گا۔ وہیں ایم پی میں جاری سیاسی رشاکشی کو لے کر کانگریس نے ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے، جس میں دہلی تشدد اور مدھیہ پردیش کے سیاسی بحران پر بات چیت کی جائے گی۔ خیال رہے کہ اس میٹنگ میں راہل گاندھی بھی موجود رہیں گے۔ وہیں بی جے پی رہنما گوپال بھارگو نے ایم پی میں جاری سیاسی ہلچل پر بات کرتے ہوئے اس معاملے میں بی جے پی کا رول ہونے سے صاف انکار کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر طنز کستے ہوئے کہا کہ جو سرکار پالیسی اور اصولوں کی بنیاد پر نہیں بنتی ان کا حشر یہی ہوتا ہے۔ گوپال نے کہا کہ مدھیہ پردیش کی سرکار جوڑ توڑ کی سرکار ہے۔ بہار کے بعد اب آندھرا پردیش سرکار نے بھی این پی آر کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے بھی اسمبلی میں این پی آر کے خلاف قرارداد لانے کا اعلان کیا ہے۔ مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاقات کے بعد جگن موہن نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ انہیں این پی آر اور این آر سی سے خوفزدہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کورونا وائرس کو لے کر دنیا بھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اب تک 3200 افراد نے اس وبا کے چلتے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ اب ہندوستان میں بھی کورونا وائرس نے پیر پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ ہندوستان میں اب تک 13 مریضوں کی شناخت ہوئی ہے، لیکن اب تک کسی کی بھی شخص کی موت نہیں ہوئی ہے۔ وہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر ہندوستانی سرکار نے 4 ملکوں کے لیے ویزا کو فوری اثر سے رد کر دیا ہے۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے پلوامہ خودکش دھماکہ کیس میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر حملے کو انجام دینے والے عادل ڈار کو پناہ دینے کا الزام ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سال گزشتہ رونما ہونے والے پلوامہ خودکش دھماکے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زائد اہلکاروں کی موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ اپوزیشن جماعتیں آج بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے درمیان ملاقات کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ کیجریوال نے بی جے پی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور یہ راز جلد از جلد فاش ہونا چاہیے۔ کانگریس نے کہا کہ مودی سے ملاقات کے بعد کیجریوال مسرور تھے، یہ افسوسناک اور تعجب خیز صورتحال تھی۔ کانگریس نے سوال اٹھایا کہ کیجریوال نے مودی سے ملاقات کے بعد نہ ہی فسادات میں مرنے والوں کے سلسلے میں کوئی بات کی اور نہ ہی نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کو لے کر دباؤ ڈالا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیجریوال نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سی اے اے کو لے کر سرکار کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک طرف پورے ملک میں اس کے خلاف عوام متحد ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف اب عالمی سطح پر بھی اس کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ اب اقوام متحدہ انسانی حقوق کی ہائی کمشنر نے بھی سی اے اے کو لے کر ہندوستان کی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی اے اے قانون چند مخصوص نسلی مذہبی گروپ تک محدود ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس قانون میں مظلوم مسلمانوں کو الگ کیوں رکھا گیا ہے۔ وہیں یو این کے اقدام پر حکومت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہندوستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ دہلی میں ہونے والے تشدد کے خلاف امریکی یونیورسٹی کے طلباء کے گروپ نے ملک کی 21 یونیورسٹیوں میں ہندوتو کے خلاف ہولی کے نعرے کے ساتھ احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ احتجاج کا نعرہ جنوبی ایشیا کے طلباء تنظیم نے دیا ہے۔ تنظیم کے بانی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں موجود ہندوستانی سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظاہرین کی حمایت کرے جو ہندوستان کی سیکولر روح کے تحفظ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر احتجاج کر رہے ہیں۔ وہیں لکھنؤ کے گھنٹہ گھر میں گزشتہ 47 دنوں سے شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی این پی آر کے خلاف دھرنا جاری ہے۔ لکھنؤ کے گھنٹہ گھر میں دھرنے پر بیٹھی خواتین نے پولیس پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے پولیس انتظامیہ پر بچی کو گاڑی سے پھینکنے اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ خواتین مظاہرین کا الزام ہے کہ گزشتہ رات پولیس اہلکاروں نے دھرنے پر پہنچ کر وہاں موجود لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا، ساتھ ہی انہیں پکڑ کر حراست میں بھی لیا گیا۔
थोड़ी देर में मेरी बच्ची को 5 साल की मेरी बच्ची, जब हम रोने लगे चिल्ला चिल्ला के, तो उन्होंने मुड़ के देखा, थोड़ी दूर में मेरी लड़की को फेंक दिया और मेरे मियाँ को लाद के ले गए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दहली के शाहीन बाग में जारी एहतजाज में कई दिनों के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मुसालहतकार साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े ने पहुंचकर मुजाहरीन से बातचीत की। साधना रामचंद्रन ने दहली में तशद्दुद के वाक़यात के दौरान भी शाहीन बाग में पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रहने पर जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने रास्ता खुला रख कर एहतजाज करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर भी जोर दिया। दिल्ली बीजेपी रहनुमाओं के स्टाल अंगेज बयानबाजी मामले में एफआईआर दर्ज कराने की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। ख्याल है कि तशद्दुद से मुतासिर अफराद समेत समाजी कारकुनों ने अर्जी दाखिल कर उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी करने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा ने स्टाल अंगेज बयानबाजी की थी, जिसके बाद ही दिल्ली में फसादात शुरू हुए थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासती हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन से मुतालिक कोई फैसला लिए जाने की खबरों से इनकार किया है। ख्याल रहे कि रियासती अक़लियती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की इत्तेहादी सरकार ने तालीमी इदारों में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन बढ़ाने की तजवीज़ पेश की है और उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस पर कानून लाया जाएगा। दिल्ली तशद्दुद के खिलाफ आज भी पार्लियामेंट में जमकर हंगामा आराई हुई, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक जबकि राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बता दें कि अपोजिशन जमातें दिल्ली तशद्दुद को लेकर बहस का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जिस पर अपोजिशन सख्त चिराग पा है। ख्याल रहे कि तशद्दुद के बाद से अब तक 48 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। CAA NRC को लेकर बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में मुकीम किसी भी पनाहगुज़ीन की शहरियत ख़त्म नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इससे कबल इंतखाबात में वोट डाले हैं वो सब हिंदुस्तान के ही बाशिंदे हैं, उन्हें फिर से अपनी शहरियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बंगाल में CAA को लेकर चलाए जा रहे बीजेपी के कैंपेन को लेकर आवाम को नसीहत की है कि वो अमित शाह और मोदी की बातों से गुमराह न हों, क्योंकि जब आपने वोट डालकर उन्हें चुना तो अब वो आपसे शहरियत का सबूत तलब कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से टेलीफोन पर राब्ता किया है। ट्रंप ने बताया कि तालिबान रहनुमा से मुफीद गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि बातचीत में अफ़गान अमन मुज़ाकरात पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान में आदमी तशद्दुद पर इत्तिफ़ाक़ किया है।